اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں بعد تراویح تاریخ اسلام کا درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ آپ حضرات جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کے واقعات سماعت کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے سماعت کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی یلغار کو روکنے کے لیے اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے غار کو کھودنے کا انتظام فرمایا۔ خندق 10 صحابہ کے سپرد کی گئی کہ وہ 40 گز خندق کھودیں گے، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری۔ فقر و فاقہ کشی کی حالت تھی، ایسے کوئی انتظامات نہیں تھے کہ جس کے سبب صحابہ کرام کام کاج کو روک کر ان کاموں میں لگے، لیکن اللہ کے محبوب کے حکم پر وہ اپنے سارے دنیاوی کاموں کو طاق پر رکھ کر اللہ کے محبوب کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے، اور نہ کھانے کی فکر کی نہ پینے کی فکر کی۔ مصیبتیں بھی آئی، پریشانیاں بھی آئی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور بھی ہوا۔ آئیے ان میں سے چند واقعات سماعت کریں۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت حذیفہ بن یمان اور نعمان بن مقرن اور دیگر 6 انصاری صحابہ، ہم 10 صحابہ مل کر اپنے حصے کی 40 گز خندق کھود رہے تھے کہ اتفاق سے ایک زبردست چٹان آ گئی۔ ہم نے سارا زور لگا دیا، لیکن ہم جتنا جتن کرتے اتنی ہی زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا اور وہ چٹان نہ ٹوٹی۔ آخر کار ہم نے حضرت سلمان سے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرو کہ یا رسول اللہ، ہم جس حصے پر خندق کھود رہے ہیں وہاں ایک چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی، اس کو توڑنے میں ہمارے بازو بھی شل پڑ گئے اور ہماری کدال بھی بہتی ہو گئی ہے۔ حضرت سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ان کے ساتھ اس جگہ پر تشریف لائے جہاں وہ چٹان نمودار ہو گئی تھی، اور حضرت سلمان کے ہاتھ میں سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیتی کو پکڑا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ایک ضرب اس چٹان پر لگائی۔ اس سے اتنی روشنی پیدا ہوئی جیسے کسی نے گھپ اندھیرے میں چراغ روشن کر دیا ہو، اور اس چٹان کا ایک حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام، مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے کدال کو اٹھایا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری ضرب لگائی
تو پھر واپس وہی روشنی پیدا ہوئی اور چٹان کا دوسرا حصہ بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس، کہ مجھے ملک فارس کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان جو تھی وہ بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، مجھے ملک یمن کی بھی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت نبوت سے اس چٹان کو پارا پارا کر دیا، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقت اس زمانے میں یہ تین ملک ایسے تھے جو ساری دنیا پر راج کرتے تھے۔ ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت تھی، اور یہ اس حکومت کا نام قیصر تھا، اور ملک فارس یعنی ایران میں مجوسیوں کی حکومت تھی جو آگ کے پرستار تھے، پجاری تھے، اور اس حکومت کو کسرا کہا جاتا تھا۔ یہ دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے میں جن کو قیصر و کسرا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور تیسری طاقت جو تھی وہ ملک یمن کی تھی۔ قسم پرسی کا یہ عالم کہ کھانے کے لیے صحیح طریقے سے رزق بھی نمودار نہیں ہے، حفاظت کا یہ معاملہ کہ اپنی حفاظت کے لیے کھندقیں کھودی جا رہی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں تین بڑی حکومت کے عطا کرنے کے اعلان فرما رہے ہیں اور دعویٰ فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک صحابہ کرام کے لیے بڑی امتحان اور آزمائش والی گھڑی تھی کہ ایسے موقع پر جبکہ مشرکین کا ایک لشکر جرار آج ہمیں تاخت و تاراج کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور ہمیں ان کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کی نوبت آ گئی ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ ہم مدینے سے نکل کر باہر بھی نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑی طاقتوں کو حاصل کرنے کا اعلان فرما رہے ہیں جس کا تصور بھی اس حالت میں نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں کہ تمام صحابہ جو مخلص مومن تھے ان سب نے دل سے اللہ کے محبوب کے اس اعلان کو قبول کیا، اور خوشخبری ایک دوسرے کو سنا کر نعرہ تکبیر اور رسالت کو بلند فرمایا، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور ان کے اعلان پر ذرہ برابر بھی انہیں شک نہیں تھا۔ حال کیسا بھی ہو وہ مانتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن انہیں ساری کائنات کا بادشاہ بنانا ہے۔ الغرض وہیں منافقین کی بھی جماعت تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ نے تو دل سے مان لیا، لیکن منافقین کی جماعت جو طرح طرح کے انتظار میں رہتی تھی اور مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈالتی تھی، اس جماعت کو ایک موقع مل گیا اور مخلص صحابہ کے پاس جا کر کہنے لگے الا تعجبون من محمد یمنیکم ویعیدکم الباطل ویخبرکم انہو یبصر من یثرب قصور الحیرہ ومدائن کسرہ وانہا تفتح لکم وانتم انما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون ان تبرزوا۔ منافقین کہنے لگے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے تمہیں تعجب نہیں ہوتا ہے کہ وہ تمہیں کیسی کیسی امیدیں دلا رہے ہیں اور معاذ اللہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں؟ تم قیصر و کسریٰ کے ملک کو فتح کرو گے، حالانکہ ابھی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دشمن کے خوف سے خندق کھود رہے ہو، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم قضائے حاجت کے لیے مدینے سے باہر بھی نہیں جا سکتے ہو، تو تمہیں ان کی باتوں سے تعجب نہیں ہوتا ہے؟ اس طریقے کی باتوں کو کر کر منافقین نے مسلمانوں کے ایمان کو جانچنا چاہا اور ان کے ایمان میں شک پیدا کرنا چاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی
اور منافقین کی اس قرعی کو بھی واضح کر دیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، منافقین کہتے ہیں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور رسول نے مگر دھوکہ دینے کے لیے، یعنی وہ ان کی بات کو بیان کیا گیا جو وہ چھپ چھپ کر مسلمانوں کو کہہ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے کوئی وعدہ نہیں کیا بلکہ وہ تو ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جن باتوں کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملک شام بھی فتح ہوا اور ملک ایران بھی فتح ہوا، ملک شام تک بھی اسلام پہنچا اور ملک ایران تک بھی اسلام پہنچا اور وہاں کی ساری حکومتیں اسلام کے زیر نگر آ گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ خلافت، ان کی خلافت کے زمانے میں یہ معاملات ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئی، ملک ایران کی چابیاں دے دی گئی۔ اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بالکل حق تھی، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی خلافت خلافت غاصبہ تھی، انہوں نے غصب کر کے خلافت کو لے لیا تھا، حالانکہ خلافت کا حق تو حضرت علی کا تھا اور انہوں نے غصب کر کے خلافت کو لے لیا تھا، ان سے جو ہے اپنی زبردستی سے اور اپنی طاقت و قوت کے ذریعے حضرت علی کو اس تخت خلافت پر نہ بیٹھنے دیا، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ملک شام کی حکومت مجھے دی گئی۔ کوئی بھی آدمی کسی کی حکومت کو جس کو عطا کی گئی اس کی حکومت کو اپنی طرف منسوب اسی وقت کرتا ہے جبکہ وہ آنے والا ان کا سچا جانشین ہو۔ تو پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے، اسی وجہ سے تو ان کے زمانے خلافت میں جو حکومت عطا کی جانے والی تھی اللہ کے محبوب نے اس کی نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا اوتیت مفاتیح الشام، کہ مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئی ہے، حالانکہ وہ بعد میں دی کس کو گئی؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں وہ معاملہ ہوا۔ تو پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق اعظم یا حضرت صدیق اکبر کی خلافت خلافت غاصبہ نہیں تھی بلکہ بالکل حق خلافت تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آج کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ صرف جو بظاہر اسلام کے دشمن ہیں وہی مسلمانوں کے ایمان کو خراب نہیں کرتے، بلکہ ان سے زیادہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے والے اور ہمارے ایمان میں شک و شبہ پیدا کرنے والے کچھ وہ جماعتیں ہیں جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر سچی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے درمیان ڈال کر ان کے ایمان کو مذبذب کر دیتے ہیں۔ ایک جماعت شیعہ ہے جو اس قسم کے دعوے کرتی ہے اور معاذ اللہ صحابہ کرام پر تبرہ کستی ہے، گالیاں بکتی ہے اور صحابہ کرام کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں بناتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی صحابہ کو اپنا سچا جانشین فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا ایمان سب سے پہلے ان لوگوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کے مذہب پر مرتے دم تک قائم فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔